السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا نیت کے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس وجہ سے ہر عمل اسی وقت قبول ہوگا جب تمہاری نیت صحیح ہو۔ تو علماء اکرام نے کہا نیت واجب ہے، ہر عمل کرنے سے پہلے نیت بے حد ضروری ہے، واجب ہے۔ نیت کے بغیر آپ ہرگز کوئی عمل نہیں کر سکتے، اگر کریں تو بھی قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، تو نیت کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء اکرام نے اس کو واضح طور پر سمجھا دیا کہ نیت ارادۃ القلب، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، دل کی باتوں کو نیت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز سکھائی اللہ کی جانب سے، اللہ کے رسول کو قرآن پڑھائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے زندگی کے تمام اعمال عبادات سب کچھ سکھایا۔ تو جب جبرائیل نے تمام چیزیں سکھائیں اور چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیتیں بھی سکھائی جانا چاہیے۔ جس طرح آج نماز پڑھنے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت میری کعبے کی طرف اللہ کے لیے، یہ تمام چیزیں جو من گھڑت نیتیں ہیں، اگر یہ ہوتی تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، ضرور اللہ کے رسول بتا دیتے۔ اگر اللہ کے رسول نہیں بتائے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھایا گیا ہے۔ جب اللہ کے رسول کو نہیں سکھایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہم کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کو نہیں سکھایا گیا، جو اللہ کے رسول بھی نہیں سکھائے، اس طرح کوئی کام کرنا اسے بدعت کہتے ہیں۔ دین میں نیا کام شروع کرنا، دین میں نئے کام کو پیدا کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی لوگ نیت کو لازم کرتے ہوئے اس طرح الفاظ کہیں گے تو بدعت ہے۔ نیت لازم ہے، نیت واجب ہے، مگر اس کے الفاظ کہیں بھی وارد نہیں ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ اچھا، نیت دل کو، ارادے کو کہتے ہیں، مگر کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ نہیں بتائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا نماز سے پہلے اس کی نیت ہونا چاہیے کہ کون سی نماز پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، اور کون سی نماز فرض یا سنت پڑھ رہے، واجب پڑھتے ہیں۔ اب روزے کے متعلق اللہ کے رسول نے واضح الفاظ میں کہا کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے، سحری سے پہلے آپ نیت کر لیں، ورنہ نیت نہیں تو روزہ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حج کے بارے میں کہا کہ حج کا سفر شروع ہوتے ہی یا جیسا ہی حدود کو پہنچیں گے، حدود میں آپ ضرور نیت کر لینا چاہیے کہ عمرہ ہے، حج ہے، اور حج میں کون سی قسمیں ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقے کے متعلق، ہر عمل کے متعلق کہا کہ نیت واجب ہے، مگر اللہ کے رسول الفاظ نہیں سکھائے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نیت دل سے متعلق ہے، آپ دل پر نیت کرنا چاہیے، نیت کے لیے کہیں بھی الفاظ وارد نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہمارے جو لوگ نئے بدعتیں شروع کیے ہیں، ان میں سے نیت کے متعلق بہت زیادہ بدعات پائی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نیت نہیں بتائے، تو انہوں نے نیت بنا لی کہ کھڑتا ہوں میں امام کے پیچھے اور کعبے کی طرف اور اللہ کے واسطے سے پڑھتا ہوں نماز۔ یہ الفاظ کہیں بھی وارد نہیں ہیں۔ اب دیکھو، نیت اگر صحیح ہوتی، اگر نیت سنت ہوتی، یہ نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ہوتی تو نیت الگ الگ نہیں ہوتے۔ اگر تمہیں ایک آدمی کو پوچھیں گے کہ نماز کی نیت بتاؤ تو وہ الگ جملہ بتائے گا، اگر تم دوسرے آدمی کو جا کر پوچھیں گے کہ نیت بتاؤ تو اور ایک دوسرا جملہ بتائے گا، اگر تمہیں تیسرے آدمی کو پوچھیں گے کہ نیت بتاؤ تو تیسرا جملہ بتائے گا، اگر تمہیں اپنی بستی میں پوچھیں گے کہ نیت کیا ہے تو بتائیں گے ایک الگ الگ جملے، اگر تم اپنی بستی چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر پوچھو گے تو وہاں پر بتائیں گے الگ جملے۔ تو یہاں پر یہ نیتوں کے الفاظ میں اختلاف ہوا ہے، الگ الگ نیتیں ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وارد نہیں ہے، اس بات کو سمجھے۔ اور نیت روزے کے متعلق جیسا کہ اتنے زور سے مائکوں میں پڑھائی جاتی ہے،
کہ انی اصوم غدن لگا فاغفر لی ما قدمت، یہ تمام نیتیں من گھڑت ہیں، کہیں بھی صحیح حدیث سے وارد نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے وقت سحری کی نیت کرتے تھے، نہ افطار کے وقت دعا پڑھتے تھے۔ صحیح دعا جو سنت سے ثابت ہے وہ دعا ہم سے دور ہو چکی ہے۔ جیسا کہ سنت کی دعا کیا تھی؟ اللہ کے رسول کھجور کھانے کے بعد